وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور وہ شخص جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یَهْدِ قَلْبَهُ، تو اللہ رب العزت اس کی دلوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی دلوں کی رہنمائی فرماتے ہیں جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ بھائی جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ کی مشیت سے، اللہ کی ارادہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتی ہی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو گزشتہ آیات میں دین کی 3 بنیادی اصول بیان ہوئے، یعنی توحید، رسالت اور معاد کا ذکر ہوا۔ آج کی آیات میں بھی یہی باتیں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی گئی اور انسان کو مضر اور خطرناک چیزوں سے آگاہ کیا، مضر اور خطرناک چیزوں سے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں پہنچتی ہے، خود بخود کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں پہنچتی ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہمارے کلمہ کی مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ تو مطلب یہ ہے جو اس کلمہ کا جو اصل مقصد ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین دلانا، اصل ہمارے مقصد یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ کے حکم سے۔
اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ لوگ آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو دکھ ہے، کسی کو تکلیف ہے، کسی کی کاروبار کی نقصان ہو چکی ہے، کسی کا اولادیں نہیں ہے، اور اس قسم کی کسی کی مال و دولت میں نقصان ہو گئی، برباد ہو گئی، تو اب میرے دوستوں، اب اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بہت سی غلطیاں، بہت سی غلط کاروائیاں کرتی ہیں۔ لوگ بابوں کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کوئی مزاروں میں پہنچ جاتے ہیں، کوئی اپنا کسی کو بابا بنا لیتے ہیں، یا کوئی نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ مصیبت آ چکی ہے ہمارے اوپر، ایسے نہیں کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، ایسے نہیں کہ بھائی اور کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی۔ اس قسم کی چکریں چلتے رہتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، کہ جو بھی چیزیں، جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کی طرف سے، تکلیف پہنچتی ہے آزمائش کے لیے، تکلیف پہنچتی ہے تو مصیبت کے لیے، کوئی کی دکھ اور تکلیف جب پہنچتی ہے، اب یہ سمجھ لو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اللہ کی طرف سے رتبے کی بلندیت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہے ہلتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ زمین کی ایک ریت بھی حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی کچھ پہنچتے ہیں دکھ اور تکلیفیں اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور وہ شخص جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، يَهْدِ قَلْبَهُ، تو اللہ رب العزت اس کی دلوں کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دلوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ بھائی جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ کی مشیت سے، اللہ کی ارادہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی مشیت اور اللہ کی ارادہ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتی ہیں، جو بھی تکلیفیں پہنچتے ہیں، جو بھی دکھ پہنچتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہیں۔ اب میرے دوستوں یہاں پر باتیں آتی ہیں، دیکھیں اللہ وحدانیت پر کے اوپر مکمل یقین جو رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہر قسم کی شرکیت، ہر قسم کی بدعت سے نہ اللہ رب العزت اس کو بچاتے ہیں، اور جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر، کہ جو بھی کچھ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو بھی مصیبتیں اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے، جن کے یقین نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ہر قسم کی غلطیوں میں نہ، اور وہ آخر بالآخر کہیں کھلپشار ہو جاتی ہیں، اس کی ذہن بھی کھلپشار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی حکم کے علاوہ جب کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور جن کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتی ہے کہ بھی جو کام ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اس کی ارادہ سے ہو رہے ہوتی ہیں، تو پھر وہ نہ شرکیہ کام کرتے ہیں، نہ ہی بدعت کرتے ہیں، نہ ہی رسومات کو مانتے ہیں۔ کہ بھائی کسی کی بچے کی بیماری ہو گئی تو کہا کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے، بچے کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گئی تو کہ جب اللہ نے امانت دی اللہ نے لے لی، کسی کا مال کی تباہی ہو گئی تو کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے دی اللہ نے لے لی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ آپ اس میں یقین اللہ کے اوپر کرنے سے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر، میرے دوستوں، تو وہ ہر قسم کی شرکیت سے محفوظ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے ہیں، تو وہ ہر قسم کی شرکیت، بدعت اور رسومات میں ڈوبے ہوئے ہوتی ہیں، اور وہ اس کی ذہن کھلپشار ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی دلوں میں سکون اور اطمینان نازل نہیں فرماتی ہیں، اس کی دل پرسکون نہیں ہوتی۔